वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप नियारा से हमें आगाह कर सकते हैं ट्वीट्स के जरिए फ्रंट लाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे। इस वक्त यूएन का इजलास जारी है ऑब्वियसली, और अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो है वो उससे खिताब कर रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो खिताब करेंगे। आज तो नहीं, ग़ालिबन 30 तारीख को उनका खिताब है। बहुत बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जारी है। हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जो है उनको हाथों हाथ लिया जा रहा है, हाथों में उठाया जा रहा है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर किस हद तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ और डिप्लोमेसी को दिफा कर पाएंगे, बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है मेरे सामने बीबीसी का। वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है जो वो यूएन में करेंगे 30 तारीख को, वो पाकिस्तानी कौम को कम से कम 15 करोड़ रुपए की वो तकरीर पड़ गई है। वो किस तरह 15 करोड़ की पड़ी है इस पर बात करूंगा, लेकिन मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि 15 के बजाय अगर 30 करोड़ की भी पड़ जाए, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को वहाँ अचीव कर पाएंगे? कश्मीर से लेके इंडिया को के मुतल्लिक जो पाकिस्तान जो राय रखता है उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कन्विंस करा पाएंगे? तब तो 15 करोड़ की बजाय 30 करोड़ भी लग जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर 15 करोड़ जो है वो बड़ा चुभेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पैसों में से, आम आदमी के पैसों में से अमाउंट गई हुई है। और इसमें आपको बता दूं कि ये 15 करोड़ इसलिए भी है कि 74 लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के वफद में सरकारी तौर पर शामिल हैं, और ये 74 लोग वहाँ पर क्या करेंगे इस पर बात करेंगे कि क्या एक तकरीर के लिए 74 लोगों को ले जाना पाकिस्तान के मौजूदा हालात को और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए बड़ी लॉजिकल सी बात है या नहीं। कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो गए अभी यूएन के इजलास में 15 करोड़ रुपए की उनकी तकरीर पड़ रही है। बीबीसी का तबसरा है, और बीबीसी ने यह भी लिखा है कि इतने गरीब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की महंगी तरीन तकरीर है ये, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर अपने साथ अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मददगार अमला को 29 अदद ले गए, वजारत खारजा व दीगर वजारतों के कोई 28 एहलकार जो है उनको भी साथ ले गए। 74 लोग 10 दिन के लिए पाकिस्तान के, आपके मेरे और अवाम के टैक्स पेयर्स के अमाउंट पे वहाँ पे रहेंगे। आपके ख्याल में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ला सकेगा ये 15 करोड़ का खर्चा, और ये जो लोग गए 73-74 के करीब प्राइम मिनिस्टर समेत पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के तराजू में? हसन साहब, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इस तरह होता है, ये लोगों को, ये ग्लोबल लीडरशिप को बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर सबके लिए फायदेमंद होगा, और कश्मीर ये लेवल है। और मुझे सच्ची बात है, मुझे हैरानी हुई है और थोड़ी मायूसी हुई है। सिर्फ 15 करोड़? अच्छा, ये तो जागीर है इनकी, ये तो फैक्ट्री है इनकी, ये मुल्क नहीं है। ये मैं 20 बार 50 बार ये बात कह चुका हूं कि ये तो अगर इनको एक आध का किसी का खौफ ना हो तो ये पाकिस्तान की प्लॉटिंग करके कब का बेच चुके होते। सिर्फ 15 करोड़? ये तो कम से कम 1500 करोड़ होना चाहिए था। ये ऑटोमन एम्पायर का सलमान द मैग्निफिसेंट ट्रेवल कर रहा है भाई, को मजाक है ये? आप स्कैंडिनेविया के कमी कमीनों की, कोई यूरोप के सरबराहान धक्के खाते फिरते हैं, लाइनों में लगे होते हैं। ठीक, तो आप साहब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आप कह रहे हैं लोग क्या करेंगे वहां पे? बीबीसी ने उसमें भी लिख दिया, उसने कहा जी चले प्राइम मिनिस्टर के साथ जो 29 रुकनी अमला जा रहा है उसमें यह बात तो समझ आती है कि 9 लोग उन्होंने जस्टिफाई कर दिए कि वो तो हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं बाकी 20 जो है वो क्या करेंगे? वो जरा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं जी 9 तो समझ आती है, कोई टाइपिंग करने वाला है, कोई दूसरा है, कोई दूसरा है, कोई दूसरा है, लेकिन ये 9 जो है 20 है ना, ये करेंगे। इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते कि एक दरवाजा खोलेगा, एक दरवाजा खोले, एक बंद कमरे, एक वार्डरोब का निगरान हो, एक शेरवानी की इस्त्री ना टूटने दे, एक जूता लटकाए रखे, एक वॉशरूम में ठंडा गर्म पानी चेक करता रहे, एक नाज में तौलिया जात मुकर्रर हो, एक खाने में नमक मिर्च का तनासब तकता रहे, एक मोबाइल फोन उठाए फिर और दूसरा उसका चार्जर, एक कमरे आने वाले मेहमानों से चाय कॉफी शरबत पूछता रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई लिफ्ट में जाने के लिए तैनात कर दिया जाए। तो ये बीबीसी का तजिया जी, 20 लोग ये करेंगे बाकी के। हसन साहब, आप यकीन करें, अल्लाह इनको खुश रखे बीबीसी वालों को, हमें तो यहाँ वरना पता भी ना चलता। लेकिन एक बात कामरान शाहिद साहब आपको बताऊं, ये पता टाइप क्या है, ये माइंडसेट क्या है? जी जी, इनका बस नहीं चलता, वरना ये इस काम के लिए भी मुलाजिम रखें कि मुझे प्रेशर महसूस हो रहा है, बाथरूम तुम हो आओ। अच्छा, इनका बस नहीं चलता, वरना ये इस काम के लिए भी मुलाजिम रखें कि मुझे प्रेशर महसूस हो रहा है, बाथरूम तुम हो आओ। अच्छा अच्छा, ठीक।
کسی نے اینک پکڑی ہوئی ہے, کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے, لیکن یہ پاکستانیوں نے پکڑا ہوا ہے نا یہ سارا کچھ. اب بھگتے ہیں. مجھے تو کوئی ایک زمانہ تھا میں اور طریقے سے کرتا تھا, میں اور طریقے سے کرتا ہوں. صحیح ہے. آپ کی ہم نے اپنے تہواروں کے حلیے بگاڑ دیے, عجیب و غریب. میں سوچتا ہوں کہ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جی جی اگر اول تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہی نہیں, لیکن بالفرض اگر پاکستان میں خوشحالی آ جائے, اچھا ہر گھر جو ہے جی وہ قربانی افورڈ کر سکے, تو قربانی کے گوشت کے لیے آپ مساکین و یتما اور وہ حاجت مند اور غربا وغیرہ جی وہ کہاں سے لائیں گے آپ لوگ قربانیاں کرتے کرتے. میرا بچپن لڑکپن تک میں دیکھتا رہا, دمبے چھترے بکرے ہوتے تھے, پھر پروموٹ ہو کے بیلوں تک کا بچڑوں کا رواج آیا, پھر پروموٹ ہو کے آپ اونٹ تک چلے گئے. ٹھیک. اب جس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے آپ کی رولنگ ایلیٹ کا, جس طرح کے یہ لوگ ہیں, آپ دیکھنا آنے والے دنوں میں رینڈیئر امپورٹ ہوا کرے گا, چونکہ وہ حلال ہے. بلکہ یہ شاید جراسک پارک والوں سے کہیں کہ ہمیں ڈائناسور دو, ہم نے اس کی قربانی دینی ہے. یہ عید قرما پہ میں نے پورے سال میں اتنا ٹی وی نہیں دیکھا جتنا میں نے پچھلے 2-3 دن میں دیکھا. وہ اس کی وجہ آپ یقین کریں میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک, بالکل ٹھیک. ویسے آپ نے تھوڑا سا اگر دیکھ لیتے تو میں تو یہ بیسیکلی یہ وہ کلچر ہے جی جو حکمرانوں کے, یہ پتہ نہیں کتنے 70 کروڑ 50 کروڑ کتنے کی, میں تو فگر ہی بھول گیا ہوں, کتنے کی گھڑیاں پہننے والے, ان کی پہچان کیا ہے؟ حسن صاحب ایک بات ہے, کون ویسے سی ہے, حسن صاحب ایک بات ہے, ایک بات تو آپ مانیں, جی. اگر گورنمنٹ ڈھیٹ بنی ہوئی ہے تو اس کی ڈٹائی کی وجوہات ہیں. یہاں پہ سارا مولٹن ہوتا ہے, جس وزیر کو اتارتے اس وزیر کو دوبارہ لگاتے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے, کوئی میڈیا ہائی لائٹنگ نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں گورنمنٹ پہ. رانا مشہود صاحب ہے, ان کے پہ الزام لگتا ہے, ویڈیو آتی ہے, پیسے لے رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اپنی وزارت پہ قائم ہے. کوئی پوچھ رہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے سر؟ عوام بھی تو ٹرانسپیرنٹ ہو نا, اتنی مورلی کریڈیبل ہو تو گربان پکڑ سکتی ہے نا دوسرے کا. جیسی عوام ہے ویسی حکمران ہے, کون کریڈیبلٹی اور کون ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا کسی بھی حکمران کی؟ حسن نثار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے. تو یہ کانسنٹریٹ, یہ ہمارا کانسنٹریٹ ہے, یہ میں ہی بیٹھا ہوں. آصف زرداری صاحب میرا ہی ایک چہرہ ہے. بالکل جی, ہماری ریپرزنٹیشن ہے. بالکل. میاں نواز شریف صاحب آپ ہی کے چہرے کا ایک اور اینگل سے بالکل صحیح اگر ہوا ہے تو یہ ہماری چہرے ہیں, یہ امپورٹ نہیں کیے ہم نے اپنے اوپر. اگر ہم نے مسلط کیے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ہمارے رول ماڈلز ہیں ہی یہ لوگ. ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آپ نیارہ سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ٹویٹس کے ذریعے فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. اس وقت یو این کا اجلاس جاری ہے آبویسلی, اور امریکہ کے پریزیڈنٹ باراک اوباما جو ہیں وہ اس سے خطاب کر رہے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ خطاب کریں گے. آج تو نہیں, غالباً 30 تاریخ کو ان کا خطاب ہے. بہت بڑی انٹرنیشنل ڈپلومیسی جاری ہے. ہندوستان کے نریندر مودی جو ہے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جا رہا ہے. پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں پر کس حد تک پاکستان کے موقف اور ڈپلومیسی کو دفاع کر پائیں گے, بات کریں گے آج اس پروگرام میں, کیونکہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسس ہے میرے سامنے بی بی سی کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے جو وہ یو این میں کریں گے 30 تاریخ کو, وہ پاکستانی قوم کو کم از کم 15 کروڑ روپے کی وہ تقریر پڑ گئی ہے. وہ کس طرح 15 کروڑ کی پڑی ہے اس پہ بات کروں گا, لیکن میرا پوائنٹ بیسکلی یہ ہے کہ 15 کے بجائے اگر 30 کروڑ کی بھی پڑ جائے, لیکن کیا وہ پاکستان کی فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کو وہاں اچیو کر پائیں گے؟ کشمیر سے لے کے انڈیا کو کے متعلق جو پاکستان جو رائے رکھتا ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کنونس کرا پائیں گے؟ تب تو 15 کروڑ کی بجائے 30 کروڑ بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے تو پھر 15 کروڑ جو ہے وہ بڑا چبھے گا, کیونکہ پاکستان کے پیسوں میں سے, عام آدمی کے پیسوں میں سے اماؤنٹ گئی بھی ہے. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 15 کروڑ اس لیے بھی ہے تو ایک کھانے میں نمک مرچ کا تختہ رہے, ایک موبائل فون اٹھائے پھر, اور دوسرا اس کا چارجر, ایک کمرے آنے والے مہمانوں سے چائے کافی شربت پوچھتا رہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. کوئی لفٹ پہ جانے کے لیے تعینات کر دیا جائے. تو یہ بی بی سی کا تجزیہ جی. 20 لوگ یہ کریں گے باقی کے. حسن صاحب آپ یقین کریں, اللہ ان کو خوش رکھے بی بی سی والوں کو, ہمیں تو یہاں ورنہ پتہ بھی نہ چلتا. لیکن ایک بات کامران شاہد صاحب آپ کو بتاؤں, یہ پتہ ٹائپ کیا ہے, یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جی جی ان کا بس نہیں چلتا, ورنہ یہ اس کام کے لیے بھی ملازم رکھیں کہ مجھے پریشر محسوس ہو رہا ہے, باتھ روم تم ہو آؤ. اچھا
ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ اس کام کے لیے بھی ملازم رکھیں کہ مجھے پریشر محسوس ہو رہا ہے، باتھ روم تم ہو آؤ. اچھا ٹھیک. کسی نے اینک پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، لیکن یہ پاکستانیوں نے پکڑا ہوا ہے نا یہ سارا کچھ. اب بھگتے ہیں. مجھے تو کوئی ایک زمانہ تھا میں اور طریقے سے کڑتا تھا، میں اور طریقے سے کڑتا ہوں. صحیح ہے. آپ کی ہم نے اپنے تہواروں کے حلیے بگاڑ دیے، عجیب و غریب. میں سوچتا ہوں کہ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں. جی جی. اگر اول تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہی نہیں، لیکن بالفرض اگر پاکستان میں خوشحالی آ جائے کہ 74 لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے وفد میں سرکاری طور پر شامل ہیں، اور یہ 74 لوگ وہاں پر کیا کریں گے اس پر بات کریں گے کہ کیا ایک تقریر کے لیے 74 لوگوں کو لے جانا پاکستان کے موجودہ حالات کو اور زمین حقائق کو دیکھتے ہوئے بڑی لاجیکل سی بات ہے یا نہیں. کہ پرائم منسٹر نواز شریف جو گئے ابھی یو این کے اجلاس میں 15 کروڑ روپے کی ان کی تقریر پڑ رہی ہے. بی بی سی کا تبصرہ ہے، اور بی بی سی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اتنے غریب ملک کے پرائم منسٹر کی مہنگی ترین تقریر ہے یہ، جس کے اندر پرائم منسٹر اپنے ساتھ اپنے وزیر اعظم ہاؤس کا مددگار عملہ کو 29 عدد لے گئے، وزارت خارجہ و دیگر وزارتوں کے کوئی 28 اہلکار جو ہے ان کو بھی ساتھ لے گئے. 74 لوگ 10 دن کے لیے پاکستان کے آپ کے میرے اور عوام کے ٹیکس پیئرز کے اماؤنٹ پہ وہاں پہ رہیں گے. آپ کے خیال میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو لا سکے کہ یہ 15 کروڑ کا خرچہ اور یہ جو لوگ گئے 73-74 کے قریب پرائم منسٹر سمیت پاکستان کی فارن پالیسی کے ترازو میں؟ حسن صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ لوگوں کو یہ گلوبل لیڈرشپ کو بتانے جا رہے ہیں اکنامک کوریڈور سب کے لیے فائدہ مند ہوگا اور کشمیری یہ لیول ہے. اور مجھے سچی بات ہے، مجھے حیران نہیں ہوئی ہے اور تھوڑی مایوسی ہوئی ہے. صرف 15 کروڑ. اچھا یہ تو جاگیر ہے ان کی، یہ تو فیکٹری ہے ان کی، یہ ملک نہیں ہے. یہ میں 20 بار 50 بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ تو اگر ان کو ایک آدھ کا کسی کا خوف نہ ہو تو یہ پاکستان کی پلاٹنگ کر کے کب کا بیچ چکے ہوتے. صرف 15 کروڑ. یہ تو کم از کم 1500 کروڑ ہونا چاہیے تھا. یہ آٹومن امپائر کا سلمان دا میگنیفیشنٹ ٹریول کر رہا ہے بھائی، کو مذاق ہے یہ؟ آپ اسکینڈینیویا کے کمی کمینوں کی، کوئی یورپ کے سربراہان دھکے کھاتے پھرتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو آپ حسن صاحب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. آپ کہہ رہے ہیں لوگ کیا کریں گے وہاں پہ. بی بی سی نے اس میں بھی لکھ دیا، اس نے کہا جی چلے پرائم منسٹر کے ساتھ جو 29 رکنی عملہ جا رہا ہے اس میں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ 9 لوگ انہوں نے جسٹیفائی کر دیے کہ وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں باقی 20 جو ہے وہ کیا کریں گے. وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی 9 تو سمجھ آتی ہے، کوئی ٹائپنگ کرنے والا ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی دوسرا ہے، لیکن یہ 9 جو ہے 20 ہے نا، یہ کریں گے. اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ ایک دروازہ کھولے گا، ایک دروازہ کھولے، ایک بند کمرے، ایک وارڈروب کا نگران ہو، ایک شیروانی کی استری نہ ٹوٹنے دے، ایک جوتا لشکائے رکھے، ایک واش روم میں ٹھنڈا گرم پانی چیک کرتا رہے، ایک ناز میں تولیہ جات مقرر ہو. ہر گھر جو ہے وہ قربانی افورڈ کر سکے تو قربانی کے گوشت کے لیے آپ مساکین و یتما اور وہ حاجت مند اور غربا وغیرہ وہ کہاں سے لائیں گے آپ لوگ قربانیاں کرتے کرتے. میرا بچپن لڑکپن تک میں دیکھتا رہا دمبے چھترے بکرے ہوتے تھے، پھر پروموٹ ہو کے بیلوں تک کا بچڑوں کا رواج آیا، پھر پروموٹ ہو کے آپ اونٹ تک چلے گئے. اب جس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے آپ کی رولنگ ایلیٹ کا، جس طرح کے یہ لوگ ہیں، آپ دیکھنا آنے والے دنوں میں رینڈیئر امپورٹ ہوا کرے گا چونکہ وہ حلال ہے. بلکہ یہ شاید جراسک پارک والوں سے کہیں کہ ہمیں ڈائناسور دو، ہم نے اس کی قربانی دینی ہے. یہ عید قرباں پہ میں نے پورے سال میں اتنا ٹی وی نہیں دیکھا جتنا میں نے پچھلے 2-3 دن میں دیکھا. وہ اس کی وجہ آپ یقین کریں میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک، بالکل ٹھیک. ویسے آپ نے تھوڑا سا اگر دیکھ لیتے تو میرے تو یہ بیسیکلی یہ وہ کلچر ہے جو حکمرانوں کے، یہ پتہ نہیں کتنے 70 کروڑ 50 کروڑ کتنے کی، میں تو فگر ہی بھول گیا ہوں، کتنے کی گھڑیاں پہننے والے، ان کی پہچان کیا ہے؟ حسن صاحب ایک بات ہے، حسن صاحب ایک بات ہے، ایک بات تو آپ مانیں، اگر گورنمنٹ ڈھیٹ بنی